اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع ہے قرآن اور حدیث کا فرق۔ میں نے کئی مرتبہ یہ بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اور سمجھایا بھی ہوں، اور ریسپانس بھی بڑا اچھا ملا کہ بیسیکلی قرآن، حدیث اور سنت، قرآن پڑھی جانے والی ریڈر، حدیث کہی جانے والی بولنے کی چیز، سنت عمل کرنے کی چیز۔ ایک ایڈریس لکھا ہوا ہے، ایک آدمی کو پڑھنا نہیں آتا، ذرا پڑھ کے بولیے قرآن، بولیے، انہیں سن کے ریپیٹ کر رہا ہے، یہاں سے رائٹ مڑو، یہاں سے رائٹ جاؤ، یہ جاؤ، یہ حدیث ہو گئی۔ پھر جب میں اس راستے پہ پیدل چلوں گا تو وہ سنت بھی ہو گئی۔ یہ تینوں چیزوں کو ملا کے ہی تو قرآن بنے گا، پورا دین مکمل ہوگا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یہاں سے آپ نکلیں گے، منزل تک پہنچیں گے۔ پورا دین یہی ہے نا، راستہ اور طریقہ، اسٹائل۔ چلیے حدیث بولنے کے بجائے ہم اس کو روایت بولیں گے۔ میں تو روایت بھی میں سمجھتا ہوں نہیں بولنا چاہیے۔ یہ جتنا کنٹینٹ اب تک میں نے دیکھا ہے، پڑھا ہے، دنیا بھر کی کتابیں خریدی ہیں، ظاہر بات ہے کوئی پاگل ہی ہوگا جو بیٹھ کے پیج بائی پیج پڑھیں گا۔ یہ کتابیں ریفرنسز کے لیے ہے، جیسا ایک وکیل کے پاس شوکیس میں 10-15 ہزار کتابیں رکھی ہوئی رہتی، وہ ریفرنسز کے لیے ہوتی۔ ساری کتابیں پڑھ کے نہیں دیکھتا انہیں۔ 1980 سے لے کے 82 تک کا قانون اس میں لکھا ہوا ہے، وہ بھی فیملی میٹرز الگ، کرمنل میٹرز الگ، اس کے مرڈر کے میٹرز الگ، وہ وکیلوں کو معلوم رہتا۔ یہ روایات کی کتابیں، بخاری، مسلم اور مفسرین کی تفسیریں وغیرہ وغیرہ ریفرنسز ہے کہ یہ اپنے دور میں کیا کیا کر کے گئے۔ تو اس کو اجتہاد کا لفظ سوچا میں نے، اجتہاد بھی مناسب نہیں ہے۔ اجتہاد اس جگہ پہ کیا جاتا ہے جہاں پر کوئی چیز آپ کو چھپا کے رکھی گئی ہو، مبہم رکھی گئی ہو، آپ کے ساتھ خیانت کی گئی ہو، آپ کو کنفیوز کیا گیا ہو، وہاں پر آپ اسٹرگل کہتے ہیں، اسٹرگل۔ اگر آپ اس کو اجتہاد کے معنوں میں اگر بھی لے لیں تو چلو ٹھیک ہے بھائی، ایک دور ایسا آیا کہ الیکٹریسٹی ایجاد ہو گئی۔ نبی کے دور میں، انبیاء کے دور میں، بلکہ اس سے پہلے پوری کائنات میں الیکٹریسٹی نہیں تھی دنیا میں، حالانکہ ہم کو نہیں معلوم، ہو سکتا کسی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی مخلوق پیدا کی ہو، ان کے زمانے کی الیکٹریسٹی کیسی تھی، ڈائریکٹ سورج کی روشنی سے وہ الیکٹریسٹی بنا لیتے تھے ہوں گے، وہ دنیا برباد ہو گئی، اس کا کوئی ریکارڈ ہم کو نہیں ملا، نہ ہسٹری میں ملا، نہ اللہ کی کتابوں میں ملا۔ چلیے، یا ہو بھی سکتا، ہم کو ابھی تک وہاں تک عقل نہیں کھلی ہوں گی۔ الیکٹریسٹی آئی تو اب اجتہاد کر کے دیکھنا ہے کہ یہ الیکٹریسٹی اسلامی قوانین کے حساب سے، کیونکہ نکالنے والے کوئی غیر ہیں، عیسائی ہے، یہودی ہے، کچھ بھی ہے، تو کیا ہم لوگوں کو ان کی چیزوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے یا نہیں اٹھانا چاہیے؟ چنانچہ وہی ہوا جو آج ہو رہا ہے۔ سارے مولوی جھنڈا لے کے اٹھ گئے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، الیکٹریسٹی حرام ہے۔ سب سے پہلا خطرہ اس کے اندر یہ ہے کہ یہ انسانی جان کا دشمن ہے۔ اچھا، دوسرا خطرہ یہ ہے کہ بچے ہاتھ لگائیں گے تو مر جائیں گے۔ تیسرا خطرہ یہ ہے کہ اس کے اندر سے ایسے ایسے گیجٹ نکالیں گے یہ لوگ جس میں انسان کا ٹائم خراب ہوگا۔ چوتھا یہ ہے فتویٰ کہ بھائی یہ نیچر کے خلاف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو رات دی ہے، اتنا بڑا بلب لگا کے دیا ہے، سورج، لائٹ دی ہے، کام کرو، اٹھو۔ اگر آپ الیکٹریسٹی بنا لیے اور دنیا میں یہ پھیل گئی تو پہلے تو ہماری دکان بند ہو جائیں گی، وہ تو ہمارا پرسنل میٹر ہے۔ آپ لوگ سو نہیں سکیں گے، راتوں میں لائٹیں کھلی رہیں گی، دن اور رات میں فرق ختم ہو جائے گا، پھر نئی نئی مشینری بنیں گی۔ ہم جو ڈیلی واک کر کے اپنی جان اچھی کر رہے ہیں، ایک دور آئے گا لوگ کاروں میں بیٹھ کے، موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے پیٹ نکل جائیں گا، موٹے ہو جائیں گے۔ دیکھیے ایک ایک بات کیسی بیٹھ رہی ہے۔ اسی لیے الیکٹریسٹی حرام ہے، تصویر نکلی، حرام ہے، حرام ہے۔ جب وہ خود مجبور ہو گئے، الیکٹریسٹی کے بغیر ان کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے، ان کی گاڑی نہیں چل رہی، ان کو دواخانے کو لے جانے کے لیے ایک گاڑی کی ضرورت پڑی۔ اب ایسی تکلیف میں ہوں میں، بیٹا میں پیدل نہیں چل سکتا۔ میں وہ بیان دیا تھا ہوں گا مسجد میں بیٹھ کے کہ یہ سائیکل، یہ موٹر سائیکل، یہ پیٹرول، یہ گاڑی، یہ بیٹری، یہ سب انجن، یہ سب حرام ہے، بولا تھا میں خود۔ لیکن اب اتنی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی، بیٹے تمہارے دوست کی گاڑی لے کے آؤ، جو کافر ہے، جو یہودی ہے، جو عیسائی ہے، اس کی گاڑی لاؤ اور میرے کو جلدی لے کے چلو دواخانے کو۔ وہاں جانے کے بعد، ارے یہاں تو لائٹ کھلی ہے، میں بولا تھا لائٹ بھی حرام ہے، ڈاکٹر صاحب پورے لائٹیں بند کر کے میرا آپریشن کریے۔
اچھا چلو چراغ جلا کے موم بتی سلگا کے، کیونکہ رسول اللہ چراغ جلا کے کرے تھے، چراغ کا ذکر ہے قرآن میں، چلو نکالو لگا کے اگربتی، اب انہوں ہاتھ میں چاقو واقو، نہیں 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 نہیں، یہ تو یہودیوں کا بنایا ہوا ہے۔ آپ کچھ ایسے اوزار لیجئے جو صحابہ آپریشن کرے تھے، جو جبرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپریشن، ارے وہ کہاں سے لیں گے؟ اچھا آپ جان دو کیا کر سکتے ہیں؟ میں بڑے مفتی صاحب سے پوچھتا ہوں، ارے اب یہ فون بھی یہودیوں کا ہے، میں کیسا پوچھوں؟ مفتی صاحب، غوث اعظم، خواجہ، میرے کو مدد کرو، میرا آپریشن ہو رہا، میں کیسا کروں آپریشن؟ تو بازو ایک پوچھا مارنے والا بولتا، آپ یہاں آئے کہیں کو؟ آپ رحمت آباد کی درگاہ کو جانا تھا، فری میں آپریشن ہوتا تھا آپ کا۔ میں یہ سب بتانے کے بجائے اچھا ہے میں یہاں آ جاتا ہوں آپ کے۔ تو یہ مذاق میں نے اس لیے اڑایا، یہ انہی لوگوں نے دین کا نام برباد کیا ہے۔ قرآن کا مطلب پڑھی جانے والی، حدیث کا مطلب بولی جانے والی، سنت کا مطلب عمل کی جانے والی ایک ہی کتاب میں موجود ہے، گھوم پھر کے بحث میں آ کے بولتے پھر نماز کہاں لکھی ہوئی ہے؟ سورہ بقرہ نکالیے، 125 نمبر کی آیت دیکھ لیجئے، اس میں لکھا ہوا ہے ابراہیم جیسا نماز پڑھتے تھے وہ جگہ پہ جا کے پرماننٹ مصلی بنا لو، وہاں جو نماز ہو رہی ویسی چھوٹی نماز۔ ہم اپنے اور پیپرہ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے قرآن کے، وہ پوری ڈیٹیل لکھ کے۔ ایسا ہوتا تو ہم 2 کا ٹیبل بھی لکھ کے دیتے تھے، ABCD بھی لکھ کے دیتے تھے، الف ب ت بھی لکھ دیتے تھے۔ الف ب ت لکھ دینا تھا نا بھائی، آپ کی کتاب سمجھنے جا رہا ہوں میں قرآن، اس کے شروع کا ایک پارہ تو کم سے کم لینگویج کے اوپر رہنا تھا، میتھمیٹکس پر رہنا تھا۔ واحد بولے تو 1، اثنین بولے تو 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، ایسا لکھنا تھا نا بھائی آپ ایک پیپر۔ یہ چھوڑے کہیں کو، آپ قرآن سے باہر کیوں؟ تو قرآن اس کے لیے نہیں آیا۔ قرآن آلریڈی آپ کو ایک ایسے مقام سے شروع کرتا ہے بات کرنا جہاں آپ کو پڑھنا آ جائے، لکھنا آ جائے، آپ کو بات کرنا آ جائے، سمجھ میں آ جائے، تو وہاں سے آپ کے لیے قرآن کام میں آتا۔ تو ورنہ آپ اگر MBBS کرنا چاہ رہے ہیں تو MBBS کی بک میں کیا ہے، KG1 KG2 سے پورے بکس لکھے ہوئے رہیں گے، نہیں، آپ وہ باہر کر لے کیا ہو۔ ہمارا یہ جو کالج ہے یہ میڈیکل کالج ہے، اگر آپ کو اچھے ڈاکٹر بننا ہے، جو اپنے آپ کو بیماریوں سے بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو، اپنے معاشرے کو بیماریوں سے بچانا ہے تاکہ جنت ملے، تاکہ صحت اچھی رہے، تو آئیے، نہیں تو خدا حافظ۔ آپ کے جیسے بہت ہے پنچر بنانے والے، بیڑیاں بیچنے والے، سگریٹاں بیچنے والے، گٹکے بیچنے والے، پان کے ڈبے چلانے والے، تمہاری حیثیت اس سے زیادہ کی نہیں ہے؟ نہیں تو کچھ بھی ایک مزدوری کر لو، تم مٹھی اٹھاؤ، دیواریں توڑو، وہ بھی بیچارے حلال کام کر رہے ہیں، میں ان کے کام پہ وہ نہیں کر رہا ہوں۔ تمہاری حیثیت انجینئر بننے کی نہیں ہے، تمہاری حیثیت ڈاکٹر بننے کی نہیں ہے، تمہاری حیثیت حکیم بننے کی نہیں ہے۔ بس آئیے 2-3 پوائنٹس بتا کے میں آج کی بات ختم کروں گا۔ قرآن و حدیث، جس کو روایات بھی نہیں بولنا چاہیے، اجتہاد بھی نہیں بولنا چاہیے، وہ صرف قصے کہانیاں ہیں، اپنا فہم بولنا چاہیے۔ امام بخاری کا فہم، انہوں کس سے روایت لیے ان کا فہم، انہوں کس سے لیے ان کا فہم، انہوں کس سے لیے ان کا، یہ ان کا فہم ہے، ان کے کانوں میں جو بات پڑی انہوں نے آگے پہنچا دی، وہ کس حد تک صحیح ہے کس حد تک غلط ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ نمبر 1، ابھی ایک صاحب نے مجھ سے کہا تھا کیا ہے، وحی خفی ہے، ایک وحی جلی ہے۔ اچھا، ایک وحی تلی کیا ہے؟ پھر وہ وحی پکی بھی ہونا چاہیے۔ پھر میرے بھائی کیوں خامخواہ کے چھوٹے چھوٹے ٹرمینالوجیز کو نکال کے ایک نیا تماشا کر کے، ٹارگٹ کیا ہے؟ قرآن سے دور کرنا۔ ٹارگٹ کیا ہے؟ اللہ سے دور کرنا، بیچ میں کس کو تو بھی لانا۔ بریلوی اولیاء کرام کو، بزرگان دین کو لاتے، شیعہ اہل بیت کو لاتے، قادیانی ان کے قادیانی مرشد کو لاتے، اور جو ہے تبلیغی جماعت والے تابعین تبع تابعین تابعین تبع تابعین میں اٹکے ہوئے رہتے۔ اہل حدیث رسول اور صحابہ، رسول اور صحابہ، پھر بولتے بھی قرآن اور حدیث پہ چلتے، ہم قرآن اور حدیث پہ چلتے۔ چلیے، قرآن بھی پھر آپ شک کریں گے، اگر آپ بخاری مسلم پہ شک کریں تو بھائی ہم شک اس وقت کرتے تھے جب انگلش میں لکھا ہوا قرآن الگ مل رہا ہے، عربی میں لکھا ہوا الگ مل رہا ہے، اردو والوں کے پاس انڈیا کا قرآن الگ ہے، افریقہ کا الگ ہے، چائنا کا الگ ہے، تو پھر ہم ڈاؤٹ میں آ جاتے تھے۔ جیسا یہ عیسائیوں اور یہودیوں نے اپنا اپنا ترجمہ کر کے سب الگ الگ ہو گئے، 152 فرقے بن گئے، ہم بھی ویسی کرتے تھے۔ لیکن الحمدللہ قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے، یہ پوری نصیحت آدم سے لے کے اب تک وہ محفوظ ہے الحمدللہ۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تو جس طریقے سے قرآن محفوظ ہے، آپ کی تمام روایات بھی محفوظ رہنا تھا نا صاحب۔
یہ بخاری مسلم میں فرق کیوں؟ پھر کیا ضرورت پڑ گئی امام مالک بن انس ایک روایات کی کتاب کا مجموعہ لکھنے کے بجائے، موطا لکھنے کے بعد پھر دوسرے امام احمد کو کیا ضرورت پڑ گئی اور لکھنے کی؟ اچھا، پھر ایک بھی روایت ایسی نہیں ہے جو ڈائریکٹ ایک صحابی سے مروی ہو. نام تو لکھ دیتے ابو ہریرہ سے روایت ہے، بلکہ ابو ہریرہ ڈائریکٹ ملے امام بخاری سے؟ ابو ہریرہ کبھی ڈائریکٹ ملے امام ابو حنیفہ سے؟ آپ کو مجبوراً ہسٹری میں جانا پڑے گا. ہسٹری کس نے لکھی؟ کیا وحی میں آئی؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح لا کے جبرائیل دیتے گئے اس طرح ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور جو ہے ابو ہریرہ، عبداللہ بن زید، فلاں فلاں فلاں، ان لوگوں کو لا کے دیے؟ عبداللہ بن عباس؟ یا وہی ڈائریکٹ ابراہیم اپنے بخاری کے پاس آ گئی اور امام ابو حنیفہ کے پاس آ گئی؟ بہت بڑا سوال ہے یہ، بہت جوتے پڑنے والے ہیں، یاد رکھیے. چلیے، پھر جیسا قرآن ایک ہے ویسا ہی آپ کی حدیث کی بھی ایک ہی کتاب کافی تھی نا بھائی، کہ کوئی اتنا پھر اختلافات ہو گئے. جاؤ پہلے اپنا منہ دھو کے آؤ اور سب اختلافات کو ختم کر کے آؤ. دوسرا پوائنٹ میں نے لکھا ہے، اس کا نام حدیث نہیں ہونا چاہیے، وہ تو بتا دیا ابھی میں نے. تیسری بات یہ بھی بتا دی میں نے، پھر یہ فرقے کیوں بنے؟ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل قرآن، رافضی، قادیانی، یہ تو مشہور ہیں. یہ کیوں بنے بھائی؟ اختلاف کیوں ہوا؟ اختلاف اس لیے ہوا کیونکہ آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا اور اہدنا الصراط المستقیم کو چھوڑ دیا. آپ یہ بھول گئے کہ آپ کی شہرت سے زیادہ آپ کا رب ہے. بھولنا اور نہیں بھولنے سے بھی اوپر آپ کا کبھی زندگی میں تعلق بنا ہی نہیں اپنے رب سے، لہٰذا آپ مومن نہیں ہوئے تو اس لیے مسلم بھی نہیں ہوئے. آپ مسلمان بننے کے بجائے اہل حدیث ہو گئے، آپ مسلمان بننے کے بجائے اہل قرآن ہو گئے. آپ مسلمان نہیں ہیں اہل تشیع ہے، آپ مسلمان نہیں ہیں قادیانی ہیں، آپ مسلمان نہیں ہیں تبلیغی ہیں، آپ مسلمان نہیں ہیں بریلوی ہے. بس سیدھی بات. تو بہرحال کوئی حدیث بھی ایک صحابی سے مروی نہیں ہے، یہ معلوم ہو گیا. کیا سارے صحابہ عدول تھے؟ عدول کا مطلب عدل کرنے والے، سارے کے سارے عدول تھے؟ آپ بول سکتے، گارنٹی لے سکتے؟ آپ ناموں کی گارنٹی نہیں لے سکتے. جتنے نام انہوں نے ایڈ کیے ہیں نا، آپ کو پتہ چلے گا جب آپ تاریخ پڑھیں گے، طبقات ابن سعد پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کچھ تو ایسے بھلتے نام لے لیے گئے ہیں جس کا تاریخ میں کوئی نام و نشان نہیں ہے. کہاں سے لائیں گے بھائی؟ ایک آدمی بول دے گا بھائی فلاں صاحب کے والد، فلاں صاحب کے ابا، فلاں صاحب کے، وہ ریکارڈ میں نہیں ہے، تو آپ کہاں سے لائیں گے؟ یہ بات بتائیے مجھے. چلیے، کیا سارے صحابہ عدول تھے؟ نہیں، وہ جواب دے سکتے. جس طرح قرآن محفوظ ہے کیا حدیث بھی محفوظ ہے؟ نہیں ہے. 50,000 اختلافات ہے. اگر ہر انسان اہدنا الصراط المستقیم سے پوچھ لیتا اذا سألک عبادی انی فانی قریب، تو اس کو اللہ ایک ہی جواب دیتا، ساری کائنات کو ایک ہی جواب دیتا. جیسا قرآن محفوظ ہے اس کے جواب بھی وہی تھے، اور وہی راستہ سمجھاتا انہیں قرآن کے اندر سے، سب کو ایک ہی سمجھاتا، سب کے ساتھ فرق نہیں کرتا. پھر اللہ نہیں ہے وہ، انہیں بھی کسی نہ کسی جماعت کا امیر ہے. پھر اچھا، انواع الحدیث، آخری بات. یہ جیسا 7 پوائنٹ میں آپ کو دیا ہوں، انواع الحدیث کے بھی 7 پوائنٹس لکھا ہوں میں. پوری دنیا کے احادیث کو آپ جگہ پہ جمع کیجئے، اس میں سے دعائیں جو سکھائی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی کتاب بنائی ہے. پھر چیک کیجئے قرآن کی دعاؤں میں، اس کی دعاؤں میں کوئی فرق تو نہیں آ رہا ہے. خدا نہ خواستہ قرآن کی دعا کچھ اور سمجھائی جا رہی ہے، رسول کے نام پہ کوئی جھوٹ بول کے الٹی سیدھی دعا ڈال دیا بیچ میں. چیک کر لیجئے، وہ کتاب کو بازو رکھ دیجئے. دوسری، قرآنی آیات کی کوئی تشریح ہے کیا؟ دیکھ لیجئے. اگر قرآنی آیات کی تشریح سارے احادیث کی کتاب میں ایک ہی ہے تو 50% بھروسہ ہو جاتا کہ ہاں بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی وہ روایت میں بھی وہی متن لکھا ہوا ہے، وہی میٹر ہے، فلاں روایت میں بھی وہی ہے، فلاں محدث نے بھی وہی نوٹ کیا، دعاؤں میں بھی بخاری نے بھی وہی دعا نوٹ کی. ارے ایک چھوٹی سی بات ہے، الدعاء هو العبادہ. امام مسلم بولے نہیں، الدعاء مخ العبادہ. انہوں بولے نہیں، ایک لفظ میں اپنا بدلوں گا، بدل کے اپنی ہوشیاری دکھاؤں گا. چلو پھر لکھ دو کس کا بھی نام، میرے کو فلاں نے بتایا، میرے کو فلاں نے بتایا. اوکے بھائی، اوکے. دعائیں چیک کر لو، قرآنی آیات کی تشریح چیک کر لو، جبکہ قرآنی آیات کی تشریح کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو اگر جنت میں جانا ہے صرف گناہ چھوڑ کے جا سکتے آپ، جس کے اندر سے آپ کے اندر سے ضمیر آپ کا پکار کے بولے گا یہ گناہ ہے. چلیے، قرآنی آیات پر، قرآنی احکامات پر عمل کرنے کی سنت. تو آپ پہلے دعائیں الگ کر لیجئے حدیث کی کتابوں میں سے. دوسرے،
قرآنی آیات کی تشریح کو الگ کر لیجئے. تیسرا قرآنی احکامات، ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس طرح کیا ہے. سب سے پہلے نمبر 1 پہ جھنڈے پہ نماز آ جاتی. اب اس کے اندر سے فرقے نکلتے، 3 رنگ کا ایک جھنڈا، 4 رنگ کا ایک جھنڈا، 6 رنگ کا ایک جھنڈا، بیچ میں تک گول نشان بال. پھر کہاں ہے آپ کی حدیث، کہاں ہے آپ کی نماز؟ پہلے ایک جگہ تو ہو جاؤ. دنیا مذاق اڑا رہی، تھوک رہی تم لوگوں پہ. چلیے، دعائیں ہو گئی، قرآنی آیات کی تشریح ہو گئی، قرآنی احکامات پر عمل، کون سے عمل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کیا. سارے کتابوں میں ایک ہی طریقہ ہونا چاہیے. کیوں تم اپنی شاعری کرے؟ پھر وہاں کے فرقے ہوتے، بریلوی بولتا یہ صحیح، دیوبندی بولتا وہ صحیح، اہل حدیث بولتا یہ صحیح، اہل قرآن بولتا وہ، قادیانی بولتا یہ صحیح، شیعہ بولتا وہ صحیح. لڑتے رہو زندگی بھر تم لوگ. اس کے بعد گھریلو مسائل. آج ہی شاید میرے خیال میں فجر میں ایک صاحب کو ایک روایت بھیجے، اماں عائشہ سے کسی نے کہا، اماں عائشہ وہ آپ کہاں جا رہی ہیں، کہاں سے آ رہی ہیں، وہ کہاں ہیں؟ میں تو یہ خریدنے نکلی تھی، میں یہ خرید. حدیث میں لکھا ہوا ہے. ارے بھائی، اس سے رسول اللہ کا کیا تعلق ہے؟ اس سے دین کا کیا تعلق ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آیا. علی آ کے پوچھ رہے کہتے اماں عائشہ ذرا وہ میرے کو نہانے کا طریقہ بتائیے، نبی آپ کو کیسا سکھائے نہانے کا طریقہ. 4 سال کا بچہ، نبی 40 سال کے، 11 سال کا بچہ، 7 رہا سو چچیرا بھائی کو کبھی زندگی میں نہانا نہیں سکھائے. اماں عائشہ کو آ کے پوچھ رہے ہیں، وہ بھی نبی کے مرنے کے بعد، 9 سال کے بعد. وہ بھی ارے کیا ہے بھائی، حد ہوتی ہے یار جھوٹ بولنے کی. پھر علی کے ماننے والے، اماں عائشہ کے ماننے والے، اماں عائشہ ام المومنین، بہت اچھے. گھریلو مسائل، آپ ایسا بیٹھتے تھے، آپ رکابی ایسی رکھتے تھے، آپ انگلیاں ایسا چوستے تھے. ارے بھائی یہ دین نہیں ہے بھائی، یہ دین نہیں ہے. پلیز دین کو مشکل اور زیادہ ایڈنگ مت کریے. ایڈنگ ہوئی تو اختلافات پیدا ہوتے. جتنا دین اللہ نے دیا اتنا پہ عمل کریے، اتنا پہنچائیے لوگوں کو. اب اہل بیت کے قصے اس کو الگ کر دیجیے. گھریلو مسائل کے پورے معاملہ، میں اور ہمارے نبی ایک ہی برتن میں نہاتے تھے، میں حیض کی حالت میں رہتی تھی، آپ میرے کو بولے لنگوٹ بن لو. پھر ایک مرتبہ وہ سلمان کا بیٹا آیا، میرے کو اس کو دیکھ کے بے چینی ہوئی. نبی کو بولی وہ بچہ آیا تو میرے کو بے چینی ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے اس کو دودھ پلا ڈالو. پھر میں جا کے اپنی بہن کو سمجھائی، تمہارے پاس بھی کوئی خاندان میں ایسا بچہ آیا. بہن کے اسما کے بچیوں کو بھی بلا کے بولے دیکھو بیٹے میں خالہ ہوں تمہاری، کوئی بھی بچہ نوجوان آیا تو فوراً اس کو دودھ پلا ڈالو. وہ جو بے چینی تمہارے اندر ہے وہ نوجوان کو دیکھ کے وہ ختم ہو جائیں گی. واہ 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 واہ. اب اس کو حدیث بولوں میں؟ عمر نکلے تلوار لے کے، وہ اتنے ہزاروں ملکوں کو اپنے، وہ سینکڑوں لوگوں کو اپنے اس میں لا لیے، اور یہ کرے وہاں بیٹھے جا کے ایسا بولے، ابو بکر ایسا بولے، عثمان ایسا بولے، علی ایسا. یہ حدیث بولوں گا اس کو آپ حدیث کی کتاب میں لکھ دیے نا بھائی. کیا ضرورت ہے یہ سب چیزوں کی؟ تو قصے، کہانیاں، صحابہ کے قصے، اہل بیت کے قصے بازو رکھیے، الحمدللہ بازو رکھ دیجئے، پڑھیں گے کبھی فرصت ملی تو. غیر ضروری واقعات جس کا ہمارے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ نبی سے تعلق ہے، نہ نبی کے گھر والوں سے ہے، نہ صحابہ سے ہے، نہ مسلمانوں سے ہے، نہ زبردستی کا کچرا، جھوٹ. اس کے بعد آخری بات، یا پھر قرآن سے ملتی جلتی کوئی عقیدے کی بات اگر ہو رہی ہے تو آپ نکال کے اس کے عقیدے کی پوری ایک بک الگ بنائیے. تو یہ سیاستہ کے بجائے 7 کتب من الاحادیث، من الروایات، من التحقیق، یا پھر لوگوں کو کیڑا تھا لکھنے کا، لکھتے گئے. ارے رے 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 رے، ستیہ ناسا کر دیے، دین کا ستیہ ناسا کر دیے، دین کو مشکل کر دیے. نئے لوگ آنا تو دور کی بات ہے، سو لوگ چھوڑ کے بھاگ جا رہے. اللہ رحم کرے بھائی، اللہ رحم کرے.